الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ الحجرات مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل بتایا گیا تھا کہ سورہ حجرات قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 49ویں سورت ہے، اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرت سے متعلق، انسانی سماج سے متعلق بڑے اہم مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کو حجرات کا نام کیوں رکھا؟ حجرات کے معنی کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو سورہ حجرات کا نام بدل کر کسی دوسرے نام کے ساتھ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کو حجرات کیوں کہا؟ حجرات کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے سورہ حجرات کے شان نزول کو سمجھنا چاہیے، اور سورہ حجرات کے سبب نزول کو سمجھنا چاہیے۔ شان نزول کا مطلب کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ آیتیں اتاری، تو ان آیتوں کے اتارنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا، کوئی سبب ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، تو واقعہ، وہ حادثہ ان آیتوں کے اترنے کا سبب بنا، تو اس واقعے کو ان آیتوں کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ سورہ حجرات کا شان نزول کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سن 9 ہجری میں بنو تمیم ایک قافلہ تھا، ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔ سن 9 ہجری میں بنو تمیم نام کا ایک قبیلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بنو تمیم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی حجرے میں، کسی کمرے میں آرام کر رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے۔ حجرات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کمرے، رومز جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ انگریزی میں کہا جائے تو یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ اس کی جو سنگولر آتی ہے اس کا معنی آتا ہے حجرہ، حجرتن اس کی جمع حجرات آتی ہے، اور اس کے معنی ہیں کمرے۔ مسجد نبوی کے بالکل پڑوس میں ازواج مطہرات کے چند کمرے تھے جسے حجرہ کہا جاتا تھا، اور آج کل وہ حجرے مسجد نبوی میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج جہاں پر گنبد خضرا موجود ہے، جس روضے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ کا کمرہ تھا۔ اور آج لوگ جہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جالیوں سے دور، وہ حضرت ام سلمہ کا حجرہ تھا۔ تو مسجد نبوی میں ازواج مطہرات کے 9 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے میں، کسی حجرے میں جا کر، اور وہ جو حجرے تھے وہ بالکل معمولی قسم کے تھے، اور اتنے چھوٹے تھے کہ اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ اور حضرات صحابہ نے یوں کہا ہے کہ وہ حجرے اتنے چھوٹے تھے
کہ ازواج مطہرات کے انتقال کے بعد جب اسے مسجد نبوی میں داخل کرنے کا موقع آیا، صحابہ اس میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک صحابی کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اوپر کرتے تو چھت ہاتھ سے لگ لیا کرتی تھی، بالکل اتنے مختصر کمرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ان حجروں میں سے کسی حجرے میں پہنچ کر آرام کیا کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، اور قیلولہ کرنا تو سنت ہے۔ لیکن ایسے موقع پر بنو تمیم کا ایک قبیلہ، ایک وفد آیا اور اللہ کے نبی سے ملاقات کے غرض سے مسجد نبوی میں آیا، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے بجائے بہتر تو یہ تھا کہ یہ لوگ مسجد نبوی میں ٹھہر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے، پھر اپنا معاملہ رکھتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکل کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے، جو کمرے تھے، اس کے باہر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر چلانے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ باہر نکل کر آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کمروں کے باہر کھڑے ہو کر چلا رہے ہیں، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، آپ ہماری بات سنیے۔ ان لوگوں نے اس طرح چلانا شروع کیا تو ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا اور آپ کو اس طرح چلا کر بلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بنایا ہے وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ انسان تو انسان، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، اس لیے کہ نام لے کر بلانا یہ بے ادبی ہے، گستاخی کے درجے میں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے اللہ نے سب کو نام لے کر بلایا۔ حضرت آدم کا قصہ مشہور ہے، حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا تھا اور پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو۔ اللہ نے نام لے کر کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کر کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو نام لے کر پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح، انہوں نے جب اپنے قوم میں دین کی دعوت دی، لوگوں نے ایمان اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ نے وحی اتاری کہ نوح کچھ لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، بقیہ لوگوں کو ہم سیلاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اس وقت حضرت نوح کا جو بیٹا تھا اس نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح کا بیٹا اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح بار بار اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں، بیٹے آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا، لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹا کہنے لگا کہ عنقریب میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے تمہارے رب کے عذاب سے بچا لے گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا، نوح اپنے بیٹے کو مت بلاؤ، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تم اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے مت بلاؤ، بظاہر وہ تمہارا بیٹا ہے لیکن چونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا وہ حقیقت میں تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے نام لے کر کہا، یا نوح، نام لے کر کہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بڑی سلطنت دی۔ آپ نے سنا ہے حضرت داؤد کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سلیمان کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی، جنات پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان کے بعد اللہ نے حضرت داؤد کو حکومت دی، سلطنت دی، اور حضرت داؤد کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت داؤد اللہ کے خلیفہ تھے، تو اللہ نے نام لے کر کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نام لیا کہ نہیں لیا؟ اللہ نے یا داؤد کہا، حالانکہ حضرت داؤد بھی بڑے پیغمبر ہیں،
اس کے بعد میں حضرت زکریا کا آپ نے نام سنا. حضرت زکریا بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت زکریا کی عمر 80 برس کی ہو گئی, کوئی بیٹا نہیں. حضرت زکریا نے بڑھاپے میں دعا مانگی, اے اللہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی, میرے جانے کے بعد میرے مشن کو کون سنبھالے گا, آپ مجھے اولاد دیجئے. بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی اور اللہ نے کہا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ نے کہا زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا دینے والے ہیں, تم اس کا نام یحییٰ رکھنا. پیدائش سے پہلے اللہ نے کہہ دیا, یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بغلام, ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں, تمہیں بیٹا ہوگا, تم اس کا نام رکھنا یحییٰ. چنانچہ 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو اولاد ہوئی, انہوں نے ان کا نام رکھا یحییٰ. اور حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ بھی نبی بنے. حضرت یحییٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی, جو شریعت دی, اس کے متعلق اللہ نے حضرت یحییٰ کو کہا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ ہم نے تمہیں یہ کتاب دی ہے, اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو. نام لے کر پکارا. حضرت ابراہیم کا ہم نے نام سنا, بڑا لمبا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے چلے, ذبح نہیں ہو رہا ہے, حضرت جبرائیل جنت سے دمبا لے کر آ گئے, کہا کہ اس کے بدلے میں اسے ذبح کرو. اس وقت اللہ نے فرمایا, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے پکار کر کہا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تمہارے بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا, تمہارا امتحان مقصد تھا, تم نے خواب سچ کر کے دکھایا. یا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم کو بلانے کا موقع آیا تو اللہ نے نام لے کر بلایا. حضرت موسیٰ کا ہم نے نام سنا, حضرت موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ ہوا, جادوگروں نے رسیاں زمین پر ڈالی, وہ سام کی شکل اختیار کر گئے. حضرت موسیٰ پریشان, کیا کریں؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا, آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا عصا تو بہت مشہور ہے, حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں کہ یہ میرے عصا میں کیا طاقت ہے. اللہ نے پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے نام لے کر, حالانکہ حضرت موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, لیکن اللہ نے نام لے کر کہا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور نیچے اتریے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 یا 550 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں. حضرت عیسیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا, انہیں سولی پر لٹکانا چاہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ابھی موجود ہیں, قیامت کے قریب آئیں گے, ہم پورا واقعہ جانتے ہیں. تو لیکن حضرت عیسیٰ سے اللہ نے کہا, یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک, اے عیسیٰ ان قریب ہم تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے. علماء نے, مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی, حضرت آدم کو نام لے کر پکارا, حضرت نوح کو نام لے کر پکارا, حضرت داؤد کو نام لے کر پکارا, حضرت زکریا کو نام لے کر پکارا, حضرت یحییٰ کو نام لے کر پکارا, اور حضرت ابراہیم کو نام لے کر پکارا, حضرت موسیٰ کو, عیسیٰ کو نام لے کر اللہ نے بلایا ہے. لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اور آپ کے درجے پر, آپ کی بلندی پر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو بلانے کا موقع آیا تو اللہ نے انداز ہی بدل دیا. اللہ رب العزت نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلایا, نام لے کر نہیں بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں, مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا, انک لمجنون, آپ تو دیوانے ہیں, آپ پاگل ہیں. مجنون کہا, لوگوں نے مجنون کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ نے جواب دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بلایا تو کبھی یاسین کہا, یاسین کس کا نام ہے, کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ,
اور کبھی تو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام لے کر نہیں بلایا، لیکن قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی یہ آیتیں نازل کی اور کہا بھائی رسول کے مقام کا ادب کرو، ان کے مقام کا لحاظ کرو، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرنا۔ اگر تم اپنے نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو بھی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے پورے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، دیکھیں ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہے نا، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے گناہ تو ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی نیک عمل ضائع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز فجر پڑھتا ہے، فجر پڑھ کر وہ تجارت کے لیے گیا، تجارت میں اس نے جھوٹ بولا، تجارت میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فجر کے ثواب کو ضائع کریں گے؟ نہیں کرتے۔ نماز فجر کا ثواب اپنی جگہ، جھوٹ بولنے کا گناہ اپنی جگہ۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن وہ صدقہ جو ہے مال حرام سے کرتا ہے، حرام مال سے کرتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ صدقہ کرتا ہے لیکن دکھلاوا کرتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ صدقے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن مال حرام جو کما رہا ہے اس کا گناہ اپنی جگہ۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی بندہ کوئی غلط کام کرے تو اس غلط کام کے بدلے گناہ تو ہوگا، لیکن اللہ اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا مقام اتنا بڑا، اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر بلند آواز سے گفتگو بھی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے نیک اعمال کو برباد کر دیتے۔ علماء نے یہیں سے مسئلہ نکالا کہ جس طرح علامہ ابن العربی بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل اسی طرح آپ کے روضہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات تو کر گئے، لیکن آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ اپنی قبر مبارک میں، آپ اپنے روزے میں زندہ ہیں، آپ لوگوں کی حرکات کو، سکنات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا روضہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے گفتگو کرنا حرام اور ناجائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے جو روضہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، علماء نے یہاں تک لکھا آپ کی وفات کے بعد جس مجلس میں، جس محفل میں آپ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جن مجلس میں آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں، ان مجلسوں میں خاموش بیٹھنا اور آپ کی احادیث کو غور سے سننا ضروری ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر آپ کی احادیث کو بیان کرے، لیکن اسی مجلس میں کوئی بندہ بلند آواز سے گفتگو کرے تو ایسا ہے وہ گویا کہ نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ اسی لیے جن مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں خاموش بیٹھنا ضروری ہے۔ کوئی بلند آواز سے گفتگو کرے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پورے نیک اعمال کو برباد کر دیں گے۔ یہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ حجرات میں دو تین باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر لوں۔ سورہ حجرات میں کل 18 آیتیں ہیں، میں نے گزشتہ کہا تھا کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں۔ 18 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طرح کے مضامین بیان فرمائے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کتنے مضامین؟ 5 طرح کے مضامین۔ سورہ حجرات میں 18 آیتیں، شروع کی 5 آیتیں، شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رسالت کو بیان کیا۔ کس کو بیان کیا؟ مقام، کیا مطلب مقام رسالت کا؟
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی مجلس کے کیا آداب ہیں، ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام صحابہ کو بیان کیا۔ کس کو بیان کیا؟ صحابہ کے مقام کو بیان کیا۔ کتنی آیتیں ہوئیں؟ 9 آیتیں ہوئیں، بقیہ 9 آیتیں بچیں۔ اس کے بعد میں 9 کے بعد 3 آیتیں ایسی ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اخوت کو بیان کیا۔ کس کو بیان کیا؟ مقام اخوت۔ مقام اخوت کا مطلب ہے بھائی چارگی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر کیا حق ہیں، میری سماجی زندگی میں میرے مسلمان بھائی کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے، میں مسلمان ہوں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، ایمان والے بھائیوں کے مجھ پر کیا حق ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی چارگی، مقام اخوت۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی چارگی کے مضامین کو بیان فرمایا۔ کتنی آیتیں ہوئیں؟ 12 آیتیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام انسانیت کو بیان کیا، یعنی اخوت سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں بسنے والے انسان کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ انسان کو انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حق ہیں، اللہ نے اس میں وہ بیان کیا۔ کتنی آیتیں ہوئیں؟ 13 آیتیں۔ بقیہ کتنی آیتیں بچیں؟ 5 آیتیں۔ آخری کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام میں فرق کو بیان کیا ہے۔ کس میں؟ ایمان الگ، اسلام الگ، مومن الگ، مسلم الگ۔ ہم سب کون ہیں؟ مومن ہیں کہ مسلم ہیں؟ اگلی آیتوں میں پتہ چل جائے گا۔ جب 5 آیتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تشریح کریں گے نا، ہر بندہ اپنا اپنا تھرمامیٹر لے کر بیٹھے، اس وقت پتہ چل جائے گا کون مسلم ہے، کون آدھار کارڈ کا مسلم ہے، کون مومن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مضامین کو بیان کیے۔ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی 5 آیتوں میں پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے، عبد الرحمن سے، عبد الرحیم سے، ادریس سے، سب سے، ہر ایک سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین ید اللہ ورسولہ، کس سے آگے نہیں بڑھنا؟ اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھنا، اللہ کے رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ کیا مطلب ہے آگے بڑھنے کا؟ آگے بڑھنے کے حضرات مفسرین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، لا تقدم بین ید الامام و بین ید الاب۔ کہا گیا کہ اپنے امام سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے اپنے امام سے آگے نہ بڑھو؟ ابھی ہم نے نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر ادا کرتے ہوئے ہم نے نیت کی کہ میں نماز ظہر ادا کر رہا ہوں تابع اس امام کے، تابع اس امام کے۔ تو جب ہم نے کہہ دیا تابع اس امام کے، اب 4 رکعت میں وہ امام ہمارا امام ہے، نماز کے ہر رکن میں امام سے پیچھے رہنا ضروری۔ ابھی امام صاحب رکوع میں گئے نہیں، ایک بندہ رکوع میں چلا گیا، جائز ہے؟ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز میں اپنے امام سے آگے بڑھ جاتا ہے، ابھی امام صاحب رکوع میں گئے نہیں، انہوں محترم رکوع میں ہی تبیچ، ابھی امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ محترم سجدے میں تشریف لے جا چکے، ابھی امام صاحب سجدے سے سر اٹھائے ہی نہیں، یہ سر اٹھا کر بیٹھ گئے۔ جو آدمی نماز کے ارکان میں اپنے امام سے آگے بڑھ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندوں کو ڈرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کی صورت کو گدھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کیا بنا کر؟ کل محترم جب قیامت میں اٹھیں گے تو جو بھی تھے لیکن چہرہ گدھے کا۔ یہ اتنی زیادہ سخت وعید ہے۔ جب معمولی 4 رکعت میں ہم نے ایک آدمی کو امام بنا لیا،
4 رکعت میں 10 منٹ میں امام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری پوری زندگی کے امام ہیں، کیا ہمیں ان سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے؟ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور آگے نہیں بڑھنے کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا باتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم بیان کر دیا تو وہ پتھر کی لکیر، ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی نہیں ماننا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آج کل جو ہے ماڈرن اسلام کا زمانہ، مجھے جو سمجھ میں آیا میں اس پر عمل کرتا ہوں، شریعت کی دین کی کوئی بات اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں دل کو اچھی لگتی ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں، اگر دل کو اچھی نہیں لگتی تو پھر عمل نہیں کرتے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہمیں ملے ہیں وہ فائنل ہیں، کسی بندے کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام کہہ دیا تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، نہیں، بلکہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا تو زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں انسان کو بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہیں، جیسے بدنظری کرنا، نامحرم عورتوں پر نظر ڈالنا، نامحرم عورتوں پر نظر ڈالنا اور بدنظری کرنا، اپنے فون میں ہو یا مارکیٹ میں ہو، گلی میں ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو برے کام کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو زنا حرام نہیں، زنا سے پہلے بدنظری حرام ہے۔ نامحرم غیر عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ جو بندہ للچائی ہوئی نظر سے غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں پگھلے ہوئے شیشے سے اس کی آنکھوں کو بھر دیا جائے گا۔ اور ادلے بدلے کی دنیا، کون سی دنیا؟ ادلے بدلے کی۔ آج ہماری نظریں خراب، ہماری نظریں غیر عورتوں کی طرف اٹھیں گی، للچائی ہوئی نظروں سے اگر ہم غیروں کی طرف دیکھیں گے تو کل ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نظریں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی طرف اٹھیں گی۔ مکافات عمل، ادلے بدلے کی دنیا، بہت بچنے کی ضرورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، اللہ نے ایک باؤنڈری بنا دی، یہ اللہ کی حدود، بھائی یہاں نہیں آنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اسے پھلاندو مت، آگے مت جاؤ۔ ایک جگہ تو اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، اللہ نے یہ باؤنڈری بنائی حرام کی، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا نہیں کرنا؟ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی حلال سب کو معلوم ہے، حرام بھی سب کو معلوم ہے، لیکن وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ ایسا ہے، کرے جا کہ نہیں کرنا، کرنا کہ نہیں کرنا، حرام کی حلال، بعض چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام تو حرام، مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ ایک آمدنی ہم کر رہے ہیں، وہ آمدنی کے بارے میں صاف نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ حرام ہے، لیکن دل میں وسوسہ ہے شاید یہ حرام ہوگی، مشتبہ ہے، اس میں حرام ہونے کا شبہ ہے۔ حرام تو حرام، شبہ کو بھی چھوڑنے کی ضرورت۔ کیوں؟ جو بندہ شبہ نہیں چھوڑے گا، مشتبہات پر بھی عمل کر لے گا، مشتبہ چیزوں کو استعمال کر لے گا، ممکن ہے کل وہ آگے چل کر حرام میں پڑ جائے گا۔ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اور آگے نہیں بڑھنے کا ایک دوسرا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں جانا۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ بیان کیا کہ چونکہ مشائخ
اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جس طرح نبی کی ذات سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل اسی طرح علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان سے بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء صحابہ کی جماعت چل رہی تھی۔ وہ مجلس میں چلتے چلتے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو درداء بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی۔ حضرت ابو بکر چل رہے ہیں، حضرت ابو درداء بھی چل رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء چلتے چلتے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ گئے، چلتے چلتے آگے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو پکڑ کر کہا، ابو درداء، ابو بکر سے آگے بڑھ رہے ہو، ابو بکر تم سے افضل ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، قسم خدا کی، سورج جن پر طلوع ہوتا ہے، جن دنیا والوں پر طلوع ہوتا ہے سورج، ان تمام دنیا والوں میں انبیاء کے بعد دنیا کا سب سے بڑا افضل آدمی وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو آگے بڑھ کر یوں کہا کہ کائنات میں اللہ رب العزت کے درجے کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر حضرت ابو بکر کا درجہ ہے۔ اتنا بڑا مقام۔ حضرت ابو درداء ان سے چلنے میں آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے ان کو پکڑ لیا۔ یہیں سے حضرات مفسرین نے مسئلہ بیان کیا، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھیں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو بھائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔